يا أيها المزمل يا أيها المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2024 آنے والا ہے اور اس میں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے آج کی محفل میں برج جوزہ، جسے کہ جمنی کہا جاتا ہے، اور وہ افراد جن کی نام کے پہلا حرف کاف اور کاف سے یعنی کے سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو ان کا تعلق برج جوزہ سے ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور سال 2024 میں یہ سیارہ کن حالات سے اور معاملات سے گزر رہا ہے ایک نظر ہم اس پر ڈالیں گے۔ لیکن آپ کا جو صدقہ بنتا ہے پراپر، وہ بنتا ہے بدھ کے دن 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں مکس دانہ ملے جلے اناج، یہ آپ اگر صدقے کی نیت سے دیں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی کسی بھی آنے والی پریشانی، مصیبت اور حادثات سے بچ پائیں گے۔ اب آتے ہیں آپ کا اسم الہی کہ جس کی برکت سے، جس کے ورد کی برکت سے آپ کسی بھی قسم کی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے بچ پاتے ہیں، تو وہ اسم الہی یا اللہ ہو یا کافی ہو، اور اس کو آپ پڑھیں گے استغفر اللہ یا اللہ ہو یا کافی ہو۔ یہ 2024 کا آپ کا اسم الہی بنتا ہے۔ آپ اس کو ورد کریں تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے آپ بچ پائیں گے۔ اب آتے ہیں کہ آپ کا یہ سال کیسا گزرے گا۔ سب سے پہلے ہم جنوری کی طرف دیکھتے ہیں، تو آپ کا جنوری تقریباً بہتر ہے، کیونکہ آپ کے ستارے اس ماہ کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور 14 جنوری سے اور 5 فروری تک آپ کے برج کا حاکم سیارہ یعنی عطارد برج جدی میں ہوگا، اور یہ اس کے لیے خانہ مساوی ہے۔ اب جب یہ یہاں پر آئے گا تو آپ کی آمدنی میں کچھ کمی واقع کر دے گا۔ جب یہ کمی واقع کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی سی مالی تنگدستی کا شکار ہوں گے۔ آپ بہترین لاہے عمل تیار کریں، بہترین پلاننگ کریں، تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے آپ بچ پائیں گے۔ اسی دوران میں آپ یعنی کہ 14 جنوری سے اور 5 فروری کے درمیان میں آپ کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں۔ اگر آپ نے بحث مباحثہ کیا تو وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور خاص طور سے اسٹوڈنٹس جو ہیں، طالب علم ہیں، تو وہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ کریں، خاص طور سے ان ایام میں، یعنی کہ بار بار ہم بتا رہے ہیں 14 جنوری سے 5 فروری، چونکہ آپ کا جو برج کا حاکم ہے وہ کیپریکون میں ہوگا، جدی میں ہوگا، اور یہاں پر یہ کچھ اچھی چیزیں نہیں دے رہا ہے۔ اب اسی دوران میں جب یہ اسی برج میں موجود ہوگا تو 18 جنوری کو جمعرات کا دن ہے، اور سیارہ عطارد کی نظر تسدیس ہے سیارہ زحل کے ساتھ، اور یہ جو نظر تسدیس ہے یہ کچھ اچھے اشارے دے رہی ہے۔ اس دوران میں آپ دعا کے لیے کسی کے پاس جا سکتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جا سکتے ہیں، اپنے والدین کے پاس جا سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی مسئلے میں، جس مسئلے میں بھی آپ پریشان ہیں، تو آپ اس کے لیے دعا کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے کوئی روحانی پیشوا ہیں، آپ کے کوئی بزرگ ہیں ایسے جن سے آپ روحانی فیض لیتے ہیں، تو آپ ان کے پاس ضرور جائیں۔ اس دن 18 جنوری کو جمعرات کا دن ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے بچ پائیں گے۔ 19 جنوری کو سیارہ عطارد کی نظر تسلیس ہے، اور سیارہ مشتری کے ساتھ جمعۃ المبارک ہوگا، تو یہ ایسا وقت ہے کہ جب آپ عزت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے دعا کریں گے، یا جب آپ سورہ مزمل کا ورد کریں گے اس خاص وقت میں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور خاص طور سے ایسے افراد جن کے معاملات کچھ ایسے پھنسے ہوئے ہیں، یعنی وراثتی جائیداد کے ہیں، کسی سے لین دین کا تنازع ہے، یعنی مال سے متعلق، پیسے سے متعلق، رقم سے متعلق کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی 19 جنوری آپ کو فل سپورٹ کر رہا ہے کسی بھی مسئلے سے باہر آنے کے لیے۔ 27 جنوری ہفتے کا دن ہوگا، اور یہ عطارد کے مریخ کے ساتھ کران ہے۔ کران کیا ہے کہ دونوں سیارے ایک ہی برج میں، ایک ہی نقطہ پر جب یہ آ جاتے ہیں تو اسے نظر کران کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ دونوں سیارگان برج جدی میں موجود ہوں گے، اور جدی میں جب مریخ آتا ہے تو انتہائی پاورفل ہو جاتا ہے۔ اب آپ طاقت میں ہیں، یعنی 27 جنوری کو بھی آپ بہتر اور بہترین طاقت میں۔ 5 فروری تک ہم نے جیسے آپ سے بتایا تھا کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج
जद्दी में। अब 5 फरवरी के बाद तकरीबन 6 फरवरी आप कह लें, तो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा 23 फरवरी तक बुर्ज दलाव में रहेगा, एक्योरस में रहेगा। यहाँ पर जब ये रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये भी इसके लिए खाना मसावी है, कुछ अच्छे फ़ायदे भी दे रहा है। बेहतरीन आपको दोस्त मिल सकते हैं। आप इस दौरान में किसी की चुगली और गीबत ना करें, किसी के सामने किसी दोस्त की या किसी दूसरे की बुराई ना करें, वरना वो दोस्त या वो शख्स उस शख्स को जाके बता देगा जिसकी आपने कुछ गीबत की होगी, कोई चुगली की होगी, कोई बुराई की होगी, और यहाँ से मामला बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। इस दौरान में लड़ाई झगड़े के इशारात भी मिल रहे हैं, और इस दौरान में ऐसा भी होगा, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि नीची सोच रखते हैं, बिल्कुल लो कैटेगरी की सोच रखते हैं, और जब आप उनसे कोई भी बात करेंगे बिल्कुल यानी कि सामने तो वो आपके बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, लेकिन पसे पर्दा आपके ही पीठ में छुरा घोंपने में कोई कसर वो नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद हम आगे जब जाते हैं तो 10 फरवरी को हफ्ते का दिन होगा, और सैयारा अतारुद की सैयारा मुश्तरी से नज़र तर भी है। ये नज़र तर भी इशारा दे रही है कि आपके मामला बिगड़ते बिगड़ते चले जाएंगे, और जब बिगड़ते जाएंगे तो फिर वो सुधरने की तरफ नहीं आएंगे। 23 फरवरी से 10 मार्च तक, यानी 23 फरवरी जैसे हमने बताया था कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कहाँ पर बुर्ज दलाव में है, तो अब 23 फरवरी के बाद और 10 मार्च तक आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज खौत में है। यहाँ पर आपके बुर्ज के जो हाकिम सैयारा है उसे हबूद है। हबूद क्या होता है कि वो इंतहाई ज़वाल और गर्दिश की कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पर आप अगर किसी को इस दौरान में, जो मैंने अभी अरसा बताया है कि 23 फरवरी से 10 मार्च तक, अगर आप किसी को कोई सिग्नेचर करके देना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, कुछ तहरीरी लिख कर देना चाहते हैं, तो उसको एक नहीं 10 बार पढ़ें। आप देखें कि कहीं पर आपके मामलात ख़राब तो नहीं होने जा रहे, आपने जो कुछ भी लिखा है वो सही है या नहीं। इस दौरान में दुश्मन का खौफ आप पर मुसल्लत रहेगा, अच्छे ख्वाब नहीं आएंगे, उलझनों में आप गिरफ्तार होते नज़र आ रहे हैं, और इसी तरीके से जहनी दबाव आप पर ज़्यादा रहेगा, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी ये इस वक्त में आपके सर पर मुंडलाती हुई नज़र आ रही है। लिहाजा यही वो वक्त है कि जब आप अपने बुर्ज से मुतालिक सदका देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस सदक़े की बरकत से आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबत से आप बच पाएंगे। अब 28 फरवरी इसी दौरान में जो आ जाता है, 23 फरवरी के बाद 28 फरवरी को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके बुध का दिन है और शम्स का किरान है सैयारा अतारुद से, जो कि इशारे दे रहा है कुछ बेहतरी की तरफ। कुछ अगर कारोबारी अफराद हैं तो उनको कुछ मुनाफा नज़र आ रहा है, और इसी तरीके से अगर आपको कहीं से रकम आनी है, बैरून मुल्क से आनी है, या फिर ऐसा है कि किसी ने अगर उधार रकम आपको देनी है तो वो रकम भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है इस दौरान में। और इसी दौरान में 28 फरवरी को ही, जो कि बुध का दिन है, आपके अतारुद का किरान ज़ोहल के साथ है, तो जब ये किरान होगा तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे देगा। अब 29 फरवरी को जुमेरात के दिन है, अतारुद की तस्दीक है सैयारा मुश्तरी के साथ, ये भी अच्छी पावर दे रहा है। यानी कि फरवरी आपका तकरीबन ना होते हुए भी, ना कहते हुए भी बेहतर तौर पर आपको अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है, लेकिन खाना हबूत में है, तो इसलिए आपको इशारे दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाए। ख़ास तौर से 2 मार्च आपके लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं लेकर आ रहा है, यानी 1 मार्च, 2 मार्च और 5 मार्च तक आप इसे कहें तो ये बेजाना होगा, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब दर्जा हबूद से आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा गुजरेगा। बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर उन बातों की तरफ जाना है जो कि हमने अभी पहले आपको इशारतन बता दी हैं, सब कुछ बता दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी परेशानी और मुसीबत से बच पाएंगे, क्योंकि जब दर्जा हबूद होगा तो जाहिर सी बात है कि मामला ख़राब हो जाएंगे। अब इसके बाद 10 मार्च को से आपका बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है और 15 मई तक ये बुर्ज हमल में होगा। जब ये बुर्ज हमल में होगा, यहाँ पर ये खाना फरा में होगा। खाना फरा यानी कि आपके मामलात बेहतरी की तरफ होंगे, जहन खुलेगा। तालिब इल्म अगर हैं तो उनके लिए बेहतर राहें खुल जाएंगी। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए रस्ते खुल जाएंगे। हकीकत पसंदी की तरफ आप आ जाएंगे और अच्छी सोच आपको मिलेगी। 2 से 25 अप्रैल के दरमियान में
आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज हमल में एरीज में रिजत पजीर हो रहा है, यानी कि वो गर्दिशी दौर से गुजर रहा है। ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर नोट कर लें आप इसको, 2 से 25 अप्रैल 2024 तक ये वक्त आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर गुजारना होगा। इसी दौरान में 12 अप्रैल को जुमे के दिन है और शम्स का किरान है सैयारा तारुत के साथ। ये कुछ बेहतरी लेके आएगा, कुछ बेहतरी। अगर आपने इस दौरान में 2 से 25 अप्रैल के दरमियान में कोई अहम काम करना भी है तो आपको तजवीज़ ये है कि वो आप 12 अप्रैल को कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और 19 अप्रैल को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा नज़र किरान बना रहा है ज़ोहरा के साथ, यानी कि ये वो वक्त है कि जब आप कोई मंगनी, शादी, ब्याह, निकाह, कोई ऐसी रस्म अदा करना चाहते हैं, कोई खुशी की तकरीब करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से। यानी कि जो हमने बताया है कि 19 अप्रैल आपके लिए बेहतरीन वक्त है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं तो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा खाने ज़वाल में जा रहा है। खाना ज़वाल क्या होता है कि ये खाना वो होता है कि जब आपका सैयारा बिल्कुल निचले दर्जे पर चला जाता है, अपनी ताकतें खो देता है। और ये वक्त कौन सा है? 15 मई से और 3 जून यानी कि बुर्ज सौर में आ रहा है। जब यहाँ पर यह सैयारा होगा तो आपकी सेहत को ख़तरा है, खुदा ना खासा आपके बने हुए मामलात बिगड़ सकते हैं, आप नफ्सियाती किसी मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। कारोबारी मसाइल आपके कुछ बेहतर होंगे लेकिन इतने अच्छे भी ना रहेंगे कि जिससे हम कह सकें कि बहुत अच्छे मामलात चल रहे हैं। मुनाफा में कमी आएगी, मुनाफा होगा लेकिन उसमें कमी आएगी, तो लिहाजा यहाँ पर आप कुछ मोहतात रहेंगे। और 18 और 19 मई के दरमियान में दर्जा हजीज़ है। दर्जा हजीज़ यानी कि ये वो वक्त है कि जब आप किसी से कोई मामला तय ना करें तो आप किसी भी परेशानी से बच पाएंगे। ये बुर्ज सौर के 4 और 5 दर्जे पर इसको हजीज़ होता है। 20 मई से और 21 जून के दरमियान में आपके बुर्ज में यानी बुर्ज जुज़ा में, जेमिनी में सैयारा शम्स आ रहा है। सैयारा शम्स जब यहाँ पर आएगा तो सब कुछ रोशन कर देगा, आपके जो बंद मामलात हैं वो खोल देगा, जो अंधेरे हैं। ज़ाहिर शम्स यहाँ पर आ गया तो अब रोशनी ही रोशनी है। और ये 20 मई से और 21 जून के दौरान में ये वक्त आपके लिए बेहतर है। लेकिन इस दौरान में एक ये होगा कि आपके लब और लहजा में तब्दीली आ जाएगी, तनकीदी मिजाज आप हो जाएंगे, आप अपनी तारीफ़ खुद करना या दूसरों से कहलवाना पसंद करेंगे। ये ऐसा वक्त होगा कि कुछ ऐसे मामलात भी उठवाएंगे जिनका कोई सर पैर नहीं होगा। आपको एहसास बरतरी होगा दूसरों से, यानी कि आप अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू हो जाएंगे। 26 मई को मुश्तरी दर जुज़ा आ रहा है, यानी कि ये वक्त ऐसा है कि जब सैयारा मुश्तरी आपके बुर्ज में दाखिल हो रहा है। जब ये यहाँ पर दाखिल होगा तो इज़्ज़त, माल, दौलत सब कुछ आपको देना शुरू हो जाएगा और मुकदमा में जीत। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया, ख़वातीन महंगी तरीन अशिया भी ख़रीद सकती हैं। यानी जैसे हमने बताया कि पंचायती फ़ैसले हैं, मुकदमा है, तो उन सब में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस दौरान में कुछ अप डाउन्स रहेंगे। इसी अप डाउन्स की वजह से कुछ मामलात आपके किसी वक्त में बिगड़ते हुए महसूस होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुश्तरी यहाँ पर मौजूद है और शम्स भी, तो आपके कुछ मामलात को वो संभालना शुरू हो जाएंगे। और 28 मई को मंगल का दिन होगा, अतारुत की नज़र तस्दीस है सैयारा ज़ुहल के साथ। अब ये वक्त भी अच्छा है, लेकिन 3 से 17 जून और यहाँ पर ये जुज़ा का सैयारा यानी कि अपने ही बुर्ज में कायम आ रहा है। तो ये इसका अपना खाना भी है, यानी कि इसे तभी खाना बोलते हैं। जब ये यहाँ पर होगा तो आपके मामलात को बेहतर करना शुरू हो जाएगा। तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दें तलबा, आपकी जहानत और कामयाबी आपके बिल्कुल करीब है, यानी कि तालीमी कामयाबी आपके बिल्कुल करीब है। आपके इल्म में, अक़ल में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। इस दौरान में बहुत सारे बिगड़े हुए मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। 4 जून को मंगल का दिन होगा और सैयारा तारुत का किरान है सैयारा मुश्तरी के साथ। जब सैयारा तारुत का किरान हो सैयारा मुश्तरी के साथ तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फ़ायदे मिल जाएंगे। और जैसे कि हमने बताया कि अब सैयारा तारुत और सैयारा मुश्तरी दोनों आप ही के बुर्ज में मौजूद हैं, यहीं पर यह किरान हो रहा है। तो ये आपके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है, बेइंतहा फ़ायदेमंद है।
اس دوران میں اگر آپ اپنے برج سے متعلق لوح تیار کروائیں گے تو آئندہ آنے والے کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے آپ بچ پائیں گے۔ یہ لوح آپ کو ہمارے ادارہ سے مل سکتی ہے، ہدیتاً مل سکتی ہیں، اور اس قرآن کے وقت میں یعنی کہ 4 جون جو ایک بڑا پاورفل ٹائم آ رہا ہے آپ کے لیے، بہت زبردست قسم کا ٹائم آ رہا ہے، اس دوران میں فیروزہ کی تسبیح پر جو ہم نے شروع میں آپ کو اسماء الہی بتائے ہیں، اگر وہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے، اور بے انتہا فائدے ملیں گے۔ کسی بھی پریشانی مصیبت میں ہیں تو آپ اس پریشانی سے بچ پائیں گے۔ اور فیروزہ کی تسبیح وہ افراد جو کہ چاہتے ہیں تو آپ ہدیتاً ہمارے ادارے سے منگوا بھی سکتے ہیں، اور اس دوران میں آپ کے برج کے مطابق اسماء الہی پڑھ کر ہم وہ تسبیح آپ کو بھیج بھی سکتے ہیں۔ اگر پہلے منگوائیں تو بھی اچھی بات ہے، وہ دوست احباب جو کہ بعد میں دیکھ رہے ہیں تو ان کو اس وقت کی تیار کی ہوئی اور پڑھی ہوئی تسبیح ہم آپ کو دے سکتے ہیں، جو کہ 4 جون کو عطارد اور مشتری کے قران کے درمیان میں یہ پڑھی گئی تھی۔ 12 جون کو بدھ کا دن ہوگا، یہاں پر سیارہ عطارد کی تربیت ہے سیارہ زحل سے، یہ آپ کے معاملات کو بگاڑنا شروع ہو جائے گی، اور والدین کا خاص طور سے یا بہن بھائیوں سے کسی بھی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، بحث و تکرار ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ اس دوران بڑا تحمل مزاجی سے کام لیں، اور خیال کریں کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسے سخت الفاظ نہ نکلیں جو کہ آپ کو کل کو پچھتانا پڑے۔ 14 جون جمعۃ المبارک ہے، اور شمس کا قران سیارہ عطارد کے ساتھ ہیں، یہ بھی پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، عزت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے۔ 17 جون سے 2 جولائی کے درمیان میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ سرطان میں داخل ہو رہا ہے۔ برج سرطان میں جب یہاں پر آئے گا تو یہ خانہ مساوی ہے اس کے لیے، اور یہاں پر بھی آپ کو اگر آپ احتیاط کے ساتھ چلیں گے، بیلنس کر کے چلیں گے، چیزوں کو دیکھ کر چلیں گے تو آنے والی کسی بھی پریشانی سے بچ پائیں گے۔ لیکن اس دوران میں آپ اپنے والدین کا خیال رکھیں گے، خاص طور سے والدہ کا خیال رکھیں گے، ان کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، ان کو کوئی بیماری آ سکتی ہے، ان کو کوئی رنج اور صدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دوسروں پر حاکمیت جمانے کی کوشش نہ کریں اس دوران میں۔ آپ کی قوت ارادی یہاں پر کچھ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کون سی ڈیٹ کو؟ 17 جون سے 2 جولائی 17 جون سے 2 جولائی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ تو یہ وقت وہ ہے کہ جب آپ اپنے اسم الہی کا ورد کریں گے اور وہ فیروزہ کی تصویر پر کریں گے تو اس کے اثرات بہت جلد اور بہت اچھے آپ کو ملیں گے، اور ورنہ وہی آپ اس میں الہی کا ورد کریں گے جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا، استغفر اللہ یا اللہ یا کافیو، استغفر اللہ یا اللہ یا کافیو، بس یہ ورد کریں۔ تعداد ہم نے بتائی کہ آپ 500 بار ایک وقت میں بیٹھ کر کریں، اور صبح دوپہر شام یا دن میں کم سے کم 500 بار پڑھیں، یعنی ٹوٹل 2500 بار پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے بچائے گا۔ اور 17 جون کو ہی سوموار کا دن ہوگا، اور عطارد کا قران زہرہ کے ساتھ ہے، تو لہٰذا یہ قران بھی آپ کو کچھ ایسے فائدے نہ دے گا۔ شریک حیات سے آپ کے معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں، اور وہ معاملات لڑائی جھگڑے کے کافی حد تک آگے جا سکتے ہیں۔ آپ کو محتاط 17 جون کو بھی رہنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد 21 جون سے اور کو جمعہ کو مبارک ہے، عطارد اور سیارہ مریخ کی نظر تسدیس ہے۔ یہ نظر تسدیس آپ کے بگڑے معاملات کو مزید بگاڑ سکتی ہے۔ آپ کو اس دوران میں کچھ محتاط رہ کر اور آگے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم 26 جون کی طرف۔ 26 جون کو بدھ کا دن ہے، اور یہاں پر سیارہ عطارد کی سیارہ زحل کے ساتھ نظر تسلیس ہے، یہ پازیٹیو انرجی دے رہی ہے۔ اور جو نظر تسلیس ہے یہاں پر، تو یہ نظر تسلیس آپ کو فائدے ہی فائدے دیتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا سیارہ آگے کہاں پہ بڑھ رہا ہے، کہاں پر جا رہا ہے، اور کیا انرجی دے رہا ہے، نیگیٹیو یا پازیٹیو۔ تو آپ کا سیارہ 2 جولائی سے اور 26 جولائی تک، 2 سے 26 جولائی کو برج اسد یعنی کہ لیو میں جا رہا ہے، یہ بھی اس کے لیے خانہ مساوی ہے۔ یہاں پر عزت، مال، دولت سب کچھ دے گا، اور اگر کوئی صاحب اولاد ہے تو ان کے اولاد سے وابستہ توقعات پوری ہوتی ہیں۔ اور اگر ایسے خواہش مند افراد، شادی شدہ افراد جن کا تعلق برج جوزہ یعنی کہ جمنائی سے ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اولاد کی نعمت انہیں ملے اور ابھی تک اولاد کی نعمت سے وہ محروم رہے، اگر وہ کوشش کریں گے، میڈیکل
طور پر کوئی اپنی تحقیق کروائیں گے یا ٹیسٹ کروائیں گے یا اس کا پراپر علاج کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اولاد جیسی نعمت سے فیض حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فیض دے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ روحانی علاج بھی کروا سکتے ہیں اولاد حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس دوران میں جو کہ ہم نے آپ کو وقت بتایا کہ 2 سے 26 جولائی 2024 اولاد کے حصول کے لیے بہترین وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ لیکن اس دوران میں آپ خواتین سے گزارش ہے کہ زبان درازی سے آپ گریز کریں، اور اپنے شوہر کے ساتھ یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جیسے کہ والد ہیں، بھائی ہیں، تو قریبی عزیز رشتہ دار ہیں، تو ان سے آپ زبان درازی سے گریز کریں، ورنہ نقصان آپ کے سر پر ہے۔ دوسروں کے معاملات میں آپ نہ پڑیں، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اب آتے ہیں 8 جولائی کی طرف۔ 8 جولائی کو سوموار کا دن ہوگا۔ سوموار کے دن سیارہ عطارد کی سیارہ مشتری کے ساتھ نظر تسدیس ہے، اور یہ بھی پازیٹیو انرجی دے رہی ہے۔ معاملات کو بہتری کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، کاروباری فائدہ کے لیے، نفع کے لیے کہیں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بشوق کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ 21 جولائی کو مریخ آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے، برج جوزہ میں آ رہا ہے۔ جب یہ یہاں پر آئے گا سیارہ مریخ، تو اب آپ میں ایک طاقت کا احساس ہوگا، آپ میں بات بات پر غصہ آئے گا، لیکن اس غصہ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، چونکہ اگر آپ نے کنٹرول نہ کیا تو پھر خدا نخواستہ کسی پریشانی اور مصیبت میں آپ پھنس سکتے ہیں۔ اور 5 سے 29 اگست تک آپ کے برج کا حاکم سیارہ رجت میں جا رہا ہے۔ رجت کیا کہ گردشی دور اس کا شروع ہوگا، اور یہ یہاں سے گردشی دور سے شروع ہوتا ہوا شملہ سے یہ برج اسد کی طرف چلا جائے گا، یعنی کہ الٹی چال چلے گا۔ تو یہ بھی آپ کو اشارے دے رہے ہیں کہ آپ نے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے۔ اور اس دوران میں اگر آپ کے پاس لوہے شرف عطارد ہے تو آنے والے کسی بھی نقصان سے، پریشانی سے آپ بچ سکتے ہیں، یا آپ کے پاس شرف عطارد سے یہ فیروزہ کی تسبیح ہے تو آپ کسی نقصان سے بچ سکتے ہیں، یا فیروزہ آپ نے پہنا ہے تو آپ کسی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں تمام شرف کے وقت ہی تیار کردہ ہوں تو آپ اس سے فائدہ 110% لے سکتے ہیں۔ بصورت دیگر نقصان کے خطرات ہیں۔ 24 اگست ہفتے کا دن ہے، اور عطارد کی نظریں تسدیس ہے سیارہ مریخ کے ساتھ، اور یہ بھی پازیٹیو انرجی دے رہی ہے۔ لیکن اب ہم ستمبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو 9 سے 26 ستمبر آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد داخل ہو رہا ہے برج شملہ میں، اور جب یہ یہاں پر آئے گا تو یہ حالت شرف میں آ جائے گا، یعنی کہ اس سے یہ خانہ شرف ہے، اور اس کو یہاں پر ایک طاقت ملے گی، اور بے انتہا طاقت ملے گی۔ اور یہ یعنی کہ ایسا طاقتور خانہ ہے کہ جب آپ امراض سے نجات کے لیے کوئی میڈیسن یوز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ دوستوں پر بھرپور بھروسہ کر سکتے ہیں، خواتین سے آپ کو وفا مل سکتی ہے، نئے دوست بنانے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس برج میں آنے کے بعد، یعنی کہ یہ اپنے طبعی برج میں موجود ہے، تو یہاں پر آپ کو فائدے ہی فائدے دے گا۔ اور 17 اور 18 ستمبر کو یہ ایسا وقت آ رہا ہے کہ جب ایک پاور آ رہی ہے آپ کے پاس، اور اچھی پاور آ رہی ہے، اور پازیٹیو انرجی آ رہی ہے۔ لیکن 17 سے 21 ستمبر کے درمیان میں کچھ ایسے وقت بھی آ رہا ہے کہ جو آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ آپ محتاط رہیں، یعنی کہ 18 ستمبر کے بعد 21 ستمبر تک کچھ اچھے اشارے نہیں مل رہے ہیں کہ آپ یہاں پر کچھ محتاط رہیں گے تو آپ بچ پائیں گے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اب 14 اکتوبر سے اور 3 نومبر تک آپ کے برج کا حاکم سیارہ خانہ اوج میں ہے۔ اوج کیا ہے؟ شرف کے بعد دوسری پاورفل درجہ آتا ہے، یعنی کہ دوسری قوت آتی ہے۔ 2 ہوتے ہیں، ایک خانہ شرف اور دوسرا خانہ اوج۔ اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ جب برج اکرم میں جائے گا، یہ اس کا دوست برج ہے، یعنی اسکارپیو میں آئے گا، تو یہاں پر یہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا، یعنی کہ خانہ اوج میں آ کے آپ کے یہ تجارت میں فائدے دے گا، آپ کے اعصاب کو مضبوط کرے گا، ذہنی کیفیت آپ کی اچھی کرے گا، آپ اچھے فیصلے اس دوران میں کر سکتے ہیں، اور آپ
آزاد خیالی کی طرف آ جائیں گے، ہمت، بہادری، طاقت، یہ سب کچھ آپ کو اس برج میں ملے گا۔ اور جب یہ درجہ اوج پر آئے گا 17 سے 18 اکتوبر، تو یہاں پر آپ کی ان قوتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس دوران میں جو ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ لوہے شرف عطارد یا نگینہ شرف عطارد آپ ضرور پہنیں، یا تسبیح شرف عطارد کی یا آپ اپنے پاس رکھیں۔ آپ کے پاس شرف یعنی کہ فروزہ کی تسبیح ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی تسبیح آپ جب اس کو استعمال کریں تو شرف کے اوقات میں کریں اور اس پر ورد کریں خاص طور سے۔ تو وہ افراد جن کا تعلق جیمنائی سے ہے تو وہ فیروزہ ان کے لیے لکی اسٹون ہے، اور وہ اگر پہنیں گے تو ان کو فائدے ہی فائدے ملیں گے آئندہ زندگی میں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں پر مار نہیں کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایسے فائدے ان کو ملیں گے جو انہوں نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ اب آتے ہیں ہم 22 اکتوبر کی جانب۔ 22 اکتوبر کو عطارد کی سیارہ زحل کے ساتھ تثلیث ہے۔ یہ نظر تثلیث پازیٹیو انرجی دے رہی ہے، معاملات کو بہتری کی طرف جانے کے۔ 2 نومبر ہفتے کا دن ہے، اور یہاں پر سیارہ عطارد کی سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تثلیث ہے، جو کہ پازیٹیو انرجی دے رہی ہے، آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو سدھارنے کی جانب اشارہ دے رہی ہے۔ یہاں پر آپ کے بہت سارے ایسے معاملات جو کہ بگڑ چکے تھے اب بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2 نومبر کے بعد 3 نومبر کیا کہہ رہا ہے، 3 نومبر سے اور 8 جنوری 3 نومبر سے 8 جنوری 2025 آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج قوس میں جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ آپ کے معاملات کو رکاوٹ کی طرف لے کر آئے گا۔ وہ افراد جو کہ بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے ان کو رکاوٹ آ جائے گی خدا نخواستہ۔ اب وہ افراد جو کہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ہماری ڈاکومنٹیشن پوری ہو جائے یا تعلیم کے معاملے میں، یہ سب چیزوں کو یہاں پر ختم کر رہا ہے یا باندھ رہا ہے، یعنی کہ یہ وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن درمیان میں کچھ ایسے چند ایک موقع آئیں گے کہ جن میں آپ اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، جیسا کہ سفر میں رکاوٹ ہے، مقدمہ میں رکاوٹ ہے، مقدمہ میں ہار ہو سکتی ہے، اس دوران میں خطرات زیادہ ہیں اور حادثات ہیں۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نگینہ شرف عطارد پاس رکھیں، لوہے شرف عطارد اپنے پاس رکھیں تو کسی بھی حادثہ سے بچ پائیں گے۔ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ لیکن 12 نومبر اور یہاں پر منگل کا دن ہے، عطارد کی تربیت ہے سیارہ زحل سے، تو آپ اپنی زبان کو تھوڑا سا قابو میں رکھیں، والدین کے ساتھ بہت پیار اور محبت سے اور عزیز اقارب کے ساتھ بہت زیادہ اچھے لہجے میں بات کریں۔ آپ کی زبان میں نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی سختی آ سکتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کے عنصر پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، لہٰذا آپ کو اس دوران میں بہت زیادہ محتاط رہ کر یہ وقت گزارنا ہوگا۔ 18 نومبر سوموار کا دن ہے، سیارہ عطارد کا مقابلہ ہے مشتری کے ساتھ۔ اب یہ جو مقابلہ آ رہا ہے، نظر تربیت آ رہی ہے، تو یہ وہ وقت ہے کہ ایک تو آپ پہلے ہی ڈوبے ہوئے تھے، اب ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب سونے پر وہ سہاگا یہ ہوا کہ پہلے ہی آپ کے سیارہ خانہ وبال میں تھا، اب اس کے بعد یہ جو نظریں بن رہی ہیں یہ نیگیٹو انرجی دے رہی ہیں، تو یہ ان کو مزید تقویت دیں گی، وہ نیگیٹو انرجی کو مزید تقویت دیں گی۔ تو لہٰذا آپ کو پھر ہم بتا رہے ہیں 3 نومبر سے 8 جنوری تک آپ کو انتہائی محتاط رہ کر گزارنا ہوگا، 8 جنوری 2025 تک۔ اسی دوران میں جب یہ مقابلہ ہوگا سیارہ عطارد کا مشتری کے ساتھ، تو رجت کے وقت میں تو یہ سب بہت گڑبڑ ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو اس دوران میں محتاط رہ کر کرنا ہوگا، اور 26 نومبر سے 16 دسمبر تک اور برج قوس میں یہ آپ کا سیارہ جو داخل ہوا، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ اچھے ایام نہیں ہیں۔ 4 دسمبر آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، 6 دسمبر پھر ایک نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، 7 دسمبر پھر نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، اور کچھ جا کر 13 دسمبر کو کچھ بہتری کی طرف آپ آ جائیں گے۔ اس دوران میں خاتون خانہ سے اگر کوئی معاملات آپ کے چل رہے تھے، کچھ اختلاف چل رہا تھا، تو وہ بہتری کی طرف آ جائے گا۔ جھگڑے سلجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بحث و تکرار سے آپ گریز کریں۔ 27 دسمبر آپ کے لیے پھر اچھا نہیں ہے۔ اس دوران میں 2 نحس قوتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ایک تو عطارد کا مقابلہ سیارہ مشتری سے، اور دوسرا عطارد کا مقابلہ سیارہ زحل سے۔ یہ یعنی کہ اس سال کا جو اینڈ ہے، اور اینڈ کہاں سے اسٹارٹ ہوگا، جو 3 نومبر سے اسٹارٹ ہوگا اور 8 جنوری تک یہ معاملات کچھ بہتری کی طرف اشارہ
نہیں دے رہے کہ یہاں پر معاملات گڑبڑ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر پے در پے آپ کے سیارے کے ساتھ کچھ دوسرے سیاروں کی ایسا اینگل بن رہا ہے جو کہ نیگیٹو انرجی میں مزید اضافہ کرے گا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس دوران میں اگر آپ نے لوہے شرف عطارد پاس رکھی ہے، لوہے شرف عطارد ہے، اور یا نگینہ شرف عطارد ہے، یا تسبیح ہے آپ کے پاس شرف عطارد کی، تو آپ ان معاملات سے بچ پائیں گے، ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کر بیٹھیں گے۔ اور یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ قبل از وقت ہم سے رابطہ کریں، اور آپ کو اگر آپ کی خواہش ہے لوح کی تو آپ کو لوح دے دی جائے گی، اگر آپ کی خواہش ہے نگینے کی تو نگینہ دے دیا جائے گا، تسبیح کی ہے تو تسبیح دے دی جائے گی۔ سارے روحانی تحائف ہیں، اگر سب آپ لینا چاہیں تو تمام بھی آپ کو مل جائیں گے ہدیتاً ہمارے ادارے سے، اور لکھا ہوا ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں آپ کو واٹس ایپ پر آپ کا جواب دے دیا جائے گا۔ یہ تھا کہ 2024 اور برج جوزہ کے لیے کیسا رہے گا، اور آپ کا سیارہ کن حالات اور کن معاملات سے گزر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و غم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔